پاکستان کی 77 سال کی تاریخ میں سیاست کافی ٹربولنٹ رہی ہے، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے پروٹیسٹ اور دھرنوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ عمران خان نے 2014 میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ ایک بہت بڑا دھرنا لیڈ کیا تھا، جب انہوں نے پی ایم ایل این کی حکومت پر ڈی چوک میں 126 دن تک دباؤ ڈالا۔ یہ دھرنا صرف ایک پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گیا تھا، اور آج پھر سے ڈی چوک میں وہی جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ایک بار پھر اسلام آباد کی سرزمین ایک نئے سیاسی طوفان کی گواہی دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ہزاروں جوشیلے سپورٹرز ہر حد پار کرتے ہوئے، بیریکیڈز کو چور چور کرتے ہوئے اور پولیس اور رینجرز کا سامنا کرتے ہوئے صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو کسی دیوار یا جیل کی سلاخوں سے دب نہیں سکتی۔ جی ہاں، عمران خان، جو اب بھی اپنے سپورٹرز کے دلوں میں بستے ہیں، جیل کے پیچھے سے ایک نئی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک انسان کی آزادی کی لڑائی ہے، یا پھر پورے نظام کے خلاف ایک بغاوت کا آغاز؟ یہ غصہ صرف ایک لیڈر کی گرفتاری پر ہے، یا پھر اس کرپٹ سسٹم کے خلاف جو ہر عام انسان کا دم گھٹنے لگا ہے؟ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس ساری صورتحال پر۔ پی ٹی آئی سپورٹرز نے اس ہفتے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، اور یہ صرف ایک پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھا۔ بیریکیڈز توڑ دی گئیں، پولیس اور رینجرز کے ساتھ کلیشز ہوئے، اور سب کچھ صرف ایک آواز پر۔ عمران خان صاحب، جو اس وقت جیل میں ہیں، ان کا میسج صرف ایک تھا: سٹ ان پروٹیسٹ۔ سپورٹرز نے اس کال کو رسپونڈ کیا اور ہزاروں لوگ نکل پڑے۔ پروٹیسٹرز اور پولیس کے درمیان کافی ٹینشن تھی۔ پولیس اور رینجرز نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بیریکیڈز لگائے، لیکن پروٹیسٹرز نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ مگر سوال یہ ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر کو انجسٹلی انکارسریٹ کیا گیا ہے، اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں الیکشنز رگڈ تھے، حکومت غیر قانونی ہے اور ان کا حق چھینا گیا ہے۔ اگر ان کے مطالبات کی بات کی جائے تو کچھ اہم پوائنٹ سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز کی ریلیز، جن میں سب سے بڑا نام ہے عمران خان صاحب کا، جو اگست 2023 سے کرپشن چارجز کی وجہ سے جیل میں ہے، اور سپورٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں غلط کیسز میں پھنسایا گیا ہے۔ عمران خان کی ریلیز کے علاوہ پروٹیسٹرز کی دوسری بڑی ڈیمانڈ سٹنگ گورنمنٹ کا ریزگنیشن ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس سال جو الیکشنز ہوئے وہ رگڈ تھے اور یہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے۔ اگر پارٹیسپیشن کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے سپورٹر صرف اسلام آباد تک لمیٹڈ نہیں ہیں، پورا ملک اس موومنٹ کا حصہ بنا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ پارٹیسپیشن دیکھنے کو ملی خیبر پختونخوا سے۔ یہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور وہاں سے ہزاروں لوگ مارچ کرتے ہوئے کیپٹل پہنچے۔ اس دفعہ پروٹیسٹ میں بشرا بی بی بھی شامل رہی، جنہوں نے خود مارچ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اسلام آباد میدان جنگ کے طور پر نظر آیا۔ ڈی چوک، جو ہمیشہ سے پروٹیسٹ کا مرکزی پوائنٹ رہا ہے، پی ٹی آئی سپورٹرز کا فائنل ٹارگٹ تھا، مگر پولیس اور رینجرز بھی اپنے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ ٹیئر گیس کے غبار ہر طرف پھیلے اور پروٹیسٹرز کو ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو ان کی آواز سنی جائے گی یا وہ اپنے لیڈر کے لیے ڈو اور ڈائی سٹ ان کرتے رہیں گے۔ ڈی چوک کی بات کی جائے تو یہ وہ علاقہ ہے جسے ریڈ زون کہا جاتا ہے، جو اسلام آباد کا سب سے سیکیور اور ہیویلی فورٹیفائڈ ایریا ہے۔ یہاں پر پارلیمنٹ، ضروری گورنمنٹ آفیسز، لگژری ہوٹلز، ایمبیسیز اور فارن آرگنائزیشنز کے آفیسز بھی ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پی ٹی آئی نے 2014 میں مہینوں تک دھرنا دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ریڈ زون پھر سے ایک نئی سیاسی جنگ کا میدان بنا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس ساری سچویشن میں شہباز گورنمنٹ پی ٹی آئی کے مطالبات کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسلام آباد میں ہر طرف شپنگ کنٹینرز لگا کر روڈز اور سٹریٹس بلاک کی گئیں۔ پولیس اور پیراملٹری فورس فل رائٹ گیئر میں پیٹرولنگ کرتے رہے۔ موبائل انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی، ایجوکیشن کے ادارے بھی بند رہے، اور اسلام آباد اور پنجاب میں گیدرنگز پر بھی پابندی عائد رہی۔ یعنی حکومت نے کیپٹل کو پوری طرح سے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے سپورٹرز اپنے سٹانس پر مضبوطی سے قائم تھے۔ مگر رکیے، یہ بڑے دعوے کرنے والے پروٹیسٹرز اب ڈی چوک پر کیوں نہیں نظر آ رہے؟ بات تو حیران کن ہے، لیکن پی ٹی آئی کی پروٹیسٹرز جو ڈی چوک میں بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اس پوری امید کے ساتھ کہ حکومت ان کی ڈیمانڈز مان لے گی اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ مگر رات کو سب کچھ بدل گیا جب پولیس اور رینجرز نے پروٹیسٹرز پر آپریشن شروع کیا۔ رات کے اندھیرے میں اسٹریٹ لائٹس بند کر دی گئی، آس پاس کی مارکیٹس کو بھی بند کر دیا گیا، اور ہیوی شیلنگ کرتے ہوئے پروٹیسٹرز کو ڈی چوک سے نکال دیا گیا۔ ٹیئر گیس کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے، اور پولیس نے پروٹیسٹرز کو اریسٹ کرنا بھی شروع کر دیا۔ اب تک 500 سے زیادہ پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کی ہلاکتیں بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پروٹیسٹرز نے کنٹینرز کو آگ لگائی اور کارز کو بھی ڈسٹروائے کیا، لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ ان ایلیگیشنز کو ڈینائی کر رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اس آپریشن کے نتیجے میں زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس آپریشن کو دیکھتے ہوئے لوگ دوبارہ خان صاحب کی کال پر باہر نکلیں گے؟ کیا پی ٹی آئی دوبارہ ری گروپ کرے گی؟ کیا ٹیئر گیس، شیلنگ، پولیس اور رینجرز کی طرف سے کیا گیا یہ آپریشن ان لوگوں کے لیے ایک فل سٹاپ بن جائے گا، یا وہ اپنی موومنٹ کو جاری رکھیں گے؟
کیا پھر سے حالات کشیدہ ہو جائیں گے؟ کیا پولیس اور رینجرز کے لگائے ہوئے ایلیگیشن سچ ہیں؟ کیا یہ آپریشن صرف لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ تھا، یا یہ ایک ضرورت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی ساری باؤنڈریز پار کر رہے تھے؟ کیا ملک کا پہیہ پھر سے حکومت خود ہی جام کرتے ہوئے نظر آئے گی؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف سے اپنی سوچ اور اپنی حقداری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پروٹیسٹرز اپنی آواز اٹھاتے ہوئے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، جبکہ پولیس اور رینجرز اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں تاکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکے۔ یہ صورتحال دونوں سائڈز کے لیے ایک کٹھن امتحان ہے، لیکن اگر ہم اپنے بہترین مقاصد کو سمجھ کر آپس میں سمجھداری سے کام لیں تو شاید ہم سب اس مشکل صورتحال سے گزرنے کے بعد کسی بہتر منزل کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ اسی خواہش کے ساتھ آپ سب کی اجازت۔